گھنٹے بعد اللہ کا ایک ولی آئے گا، 80 کروڑ ملے گا۔ ماہ رجب کا خاص الخاص نادر و نایاب وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ رات کے وقت یہ سورۃ قرآن کی تلاوت کرے گا وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورۃ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ سورۃ الغنا یعنی محتاجی دور کرنے والی سورت ہے۔ حضرت ابو فاطمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس اس وقت عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے جب وہ مرض وفات میں مبتلا تھے۔ حضرت عثمان غنی نے ان سے فرمایا، آپ کس چیز کی تکلیف محسوس کر رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا، اپنے گناہوں کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، آپ کو کس چیز کی آرزو ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا، مجھے اپنے رب کی رحمت کی آرزو ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، آپ کس طبیب کو کیوں نہیں بلوا لیتے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، تو طبیب ہی نے تو مجھے بیماری میں مبتلا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، کیا میں آپ کو کچھ مال عطا کرنے کا حکم کرے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، ہم وہ مال آپ کی بیٹیوں کو دے دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا، انہیں بھی اس مال کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ سورہ واقعہ پڑھا کرے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص روزانہ رات کے وقت یہ قرآنی سورہ پڑھے گا تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت، اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ لیکن حدیث میں قرآن کی بعض مخصوص آیتوں اور سورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انہی خاص سورتوں میں سے ایک سورۃ الواقعہ ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار عطیات پوشیدہ ہے، جو انسانوں کی دینی و دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ 3 رکوعات پر مشتمل مختصر سورت اپنے اندر کس قدر بے شمار فضائل رکھتے ہوئے اس ویڈیو میں ان فضائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سماعت فرمائیے خوب انداز میں سارے بہن بھائی۔ سورۃ الواقعہ کے اپنے سے ماقبل سورۃ الرحمن کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں قیامت کے حالات، جنت کے اوصاف اور جہنم کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ جو چیز سورہ الرحمن کی شروع میں ذکر کی گئی ہے اسے سورہ واقعہ کے آخر میں بیان کیا گیا، اور جو چیز سورہ الرحمن کے آخر میں بیان کی گئی اسے سورہ واقعہ کی ابتدا میں بیان کیا گیا۔ جیسے سورہ الرحمن کی شروع میں قرآن مجید کا ذکر کیا گیا، پھر سورج اور چاند کا، پھر نباتات کا، پھر انسان اور جنات کی تخلیق کا ذکر کیا، پھر قیامت، جہنم اور جنت کی صفات بیان کی گئی، اور سورہ واقعہ میں پہلے قیامت کی صفات اور اس کی ہولناکیاں بیان کی گئی، پھر جنت اور جہنم کی صفات ذکر کی گئی، پھر انسان کی تخلیق، نباتات، پانی اور آگ کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد ستاروں کا، اور آخر میں قرآن مجید کا ذکر کیا گیا۔ سورہ واقعہ کے مضامین درج ذیل ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل، حشر کے احوال اور لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے، اور اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے، نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں قیامت قائم ہونا اور اس وقت زمین کے ترترانے اور پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہو جانے کا ذکر ہے۔ نمبر 2، حساب کے وقت لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، دائیں طرف والے، نمبر 2، بائیں طرف والے، نمبر 3، سبقت کرنے والے۔ پھر ان 3 اقسام کے لوگوں کا حال اور قیامت کے دن ان کے لیے جو جزا تیار کی گئی ہے اسے بیان فرمایا گیا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل، انسانوں کی تخلیق، نباتات کو پیدا کرنا اور پانی نازل کرنے میں اس کی قدرت کے کمال پر دلائل بیان کی گئی ہے۔
نمبر 4، قرآن پاک کا ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ قرآن پاک سب جہانوں کے پالنے والے رب کی نازل کردہ کتاب ہے۔ نمبر 5، اس سورت کے آخر میں ان 3 اقسام کے لوگوں کا حال اور ان کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، سعادت مند، بدبخت، اور نمبر 3، نیکیوں میں سبقت کرنے والے۔ جانیے اب ثمرات جو بندہ صرف ایک بار یہ سورت پڑھتا ہے، رزق میں برکت اور مال و دولت میں ثمرات و فضائل، اس ویڈیو میں سماعت فرمائیے۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، سورۃ الواقعہ قرآن مجید کی 27ویں پارے میں واقعہ 56 نمبر سورت قرآنی ہے۔ قرآن مجید کی سورت پڑھنے کی دیر ہے، 2 گھنٹے بعد اللہ کا ایک ولی آئے گا، 80 کروڑ دے کر چلا جائے گا، یقین نہیں تو آزما کر دیکھ لے۔ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے وہ کبھی بھی فاقے کی حالت کو نہیں پہنچتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی صاحبزادیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ ہر رات میں یہ سورت پڑھا کرے۔ محترم ناظرین، سورۃ الواقعہ مال و دولت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، خصوصاً رزق میں وسعت اور گشادگی کے لیے، مال و دولت بڑھانے کے لیے فوت المجرب وظیفہ ہے۔ جس نے بھی وظیفہ یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے عمل کیا ہے اور روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز سے پہلے یعنی مغرب کی نماز کے بعد سونے سے پہلے تک اس ٹائم میں، اس گھڑی میں جس نے بھی سورۃ الواقعہ ایک بار پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے افراد کی زندگی بدل دیا ہے۔ جس نے بھی اس وظیفہ پر، اس عمل پر، اس تسبیح پر یقین کیا ہے اور اللہ پر مضبوطی سے بھروسہ رکھا ہوا ہے، تو الحمدللہ اب تک ایک بندہ ایسا نہیں ہے جس نے بتایا کہ میں نے ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھا لیکن مجھے رزلٹ نہ مل سکا۔ ایسا کوئی بھی نہیں کہے گا۔ اس کے برعکس ہر کوئی، ہر شخص، ہر فرد کہنے والا ہے کہ جس نے ہر رات روزانہ ایک بار اس سورت پڑھا ہے، الحمدللہ اس کے رزق میں برکت ہے، مال و دولت بڑھنا شروع ہو چکا ہے، اس کے ہر مقصد، ہر حاجت پورے ہو چکا ہے، اور جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے جس بندے نے یہ سورت پڑھا ہے، الحمدللہ 100% اس کو رزلٹ مل چکا ہے۔ خدا را میری عرض ہے تمام بہن بھائیوں کو یہ سورت یعنی سورۃ الواقعہ ہر رات نماز مغرب سے لے کر سونے سے پہلے ایک بار پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ زندگی میں سکون ہوگا، ہر حاجت، ہر مقصد، رزق میں برکت، مال و دولت کی حاجت، تمام تر مقاصد، تمام تر حاجات اللہ رب العزت اس سورت کی برکت سے، اس کی ثمرات سے پورے فرمائے گی۔ محترم ناظرین، بار بار حدیث نبوی سے یہ رزلٹ ملتا ہے کہ رات کے وقت روزانہ دن میں ایک مرتبہ سورۃ الواقعہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ اور بہت سے جلیل القدر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بہت سے صحابیات رضوان اللہ علیہ اجمعین سے سورۃ الواقعہ کی روایت منقول ہے، اور بار بار روایت ملتا ہے کہ روزانہ رات کے وقت صرف ایک بار سورۃ الواقعہ پڑھا کرو، آپ کی مال و دولت بڑھنا شروع ہو جائے گا، رزق میں برکت ہوں گی، آپ کی تمام تر حاجات اللہ رب العزت پوری فرمائے گی۔ محترم ناظرین، سورۃ الواقعہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سورۃ الاخلاص بھی پڑھنے کا معمول بنا لے، کیونکہ جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی جو دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اسی کی ہر دعا پوری فرماتا ہے۔ جو شخص دن میں 200 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے گا، اس کے 50 سال کے گناہ قرض کے علاوہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورۃ اخلاص پڑھنے اور سورۃ الواقعہ پڑھنے اور اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین۔ رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے آج سے روزانہ 100 مرتبہ یا 200 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ ہفتے کے اندر اندر ہی کروڑوں اربوں ملے گا اگر یقین پختہ ہو اور اللہ تعالی پر بھروسہ مضبوط ہو۔ اس عمل نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ بتانے والا نہیں ہے، شب و روز گزریں گے لیکن سورۃ الاخلاص کے فضائل اور برکات ختم نہیں ہوں گے۔ جاتے ہیں اس تسبیحات کی طرف جس سے ہم مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ خصوصاً سورۃ الواقعہ اور ساتھ ساتھ قرآن مختصر سورۃ الاخلاص کے بارے میں آپ لوگوں نے سرور کائنات سردار دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں روزانہ سورۃ الواقعہ رات کے وقت پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ 100 مرتبہ یا 200 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنا ہے، انشاءاللہ ہر حاجت، ہر مقصد، ہر دعا قبول ہوں گی، آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ محترم ناظرین، اسی طرح کے اسلامک وظائف کے لیے
چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے اور شیئر کریں تاکہ دوسرے بندوں کے لیے بھی یہ وظیفہ، یہ ویڈیو مفید ہونے کا ذریعہ بن سکے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہے، سلامت رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔